السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے 3 دن کی نورانی قاعدہ کی سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 1 حروف مفردات سے تختی نمبر 8 حروف مدہ ولین تک ہم نے اپنا سبق مکمل کیا۔ آپ سکرین پر اس ویڈیو کے لنک کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا، آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ اگلا سبق پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 9 مشق حرکات سے تختی نمبر 12 تشدید تک اپنا سبق مکمل کریں گے۔ سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل حرف و تجوید جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، لہٰذا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیو ہوگی وہ باوقت آپ تک پہنچ سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تختی کے شروع میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ ہدایات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بتایا گیا ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا، اور تنوین کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را آئیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ ان 8 حروفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو غنہ ہوگا۔ یہ انہوں نے ہمیں ہدایت بتائی تھی، جس کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان 8 حروفوں میں غنہ نہیں کیا جائے گا، ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا اور غنے کے ساتھ وہاں پر پڑھیں گے۔ پچھلی تمام ویڈیو کی طرح ہی ہم ہر تختی کا پہلا ورڈ جو ہوگا، پہلا لفظ ہوگا، وہ ہم آپ کو ہجا کر کے بتائیں گے، اور اگلے تمام حرف پھر ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تختی نمبر 9 مشق حرکات میں پہلا حرف جو آتا ہے حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقفن، آمن۔ اب اگلے جو حرف ہیں وہ ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ آوا، وقفن، آوا، آنیتن، وقفن، آنیہ، ایلافی، وقفن، ایلاف، این، وقفن، این، به، وقفن، به، جاء، وقفا، جاء، جیء، وقفا، جیء، جوع، وقفا، جوع، خوف، وقفا، خوف، خیر، وقفا، خیر، داود، وقفا، داود۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس کو ایک الف کی مقدار پڑھا جاتا ہے، داود۔ اگلا حرف ہمارے پاس آ جاتا ہے ذالک، وقفا، ذالک، رضو، وقفا، رضو، جاء۔ یہاں پر پچھلا حرف ہم نے جاء پڑھا تھا اور یہاں پر آ گیا ہے شاء،
وہ اس وجہ سے انہوں نے اس تختی کے اندر ملتے جلتے حرف دیے ہیں تاکہ ہمیں پہچان کرنے میں آسانی ہو، ہم اس کو شاء پڑھنے کی جگہ جاء نہ پڑھ دیں۔ میں نے آپ کو جاء اس لیے پڑھ کے بتایا تاکہ آپ دھیان سے اس پہ فوکس کریں اس ورڈ کے اوپر، کیونکہ پیچھے جاء تھا اور آگے شاء، تو اس حرف کو پڑھا جائے گا شاء وقفاً شاء مالکی وقفاً مالک شیء وقفاً شیء طغى وقفاً طغى طغوا وقفاً طغوا طيرا وقفاً طيرا عاد وقفاً عاد على وقفاً على عين وقفاً عين فيه وقفاً فيه قال وقفاً قال قول وقفاً قول كان وقفاً كان كيدا وقفاً كيدا كيف وقفاً كيف لوح وقفاً لوح ليس وقفاً ليس مالا وقفاً مالا نارا وقفاً نارا ماء وقفاً ماء ويل وقفاً ويل يوم وقفاً يوم يره وقفاً يره حاسد وقفاً حاسد حافظ وقفاً حافظ دافق وقفاً دافق شاهد وقفاً شاهد عابد وقفاً عابد وقفاً عابد عائل وقفاً عائلا عائلا وقفاً عائلا غاسق وقفاً غاسق ناصر وقفاً ناصر والد وقفاً والد أعوذ وقفاً أعوذ أكيد وقفاً أكيد يخاف وقفاً يخاف يداه وقفاً يداه يقال وقفاً يقال
ترابا وقفا ترابا حسابا وقفا حسابا سباتا وقفا سباتا سراجا وقفا سراجا سلام وقفا سلام شدادا وقفا شدادا شرابا وقفا شرابا صوابا وقفا صوابا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تختی کے اندر الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ بہت کثرت کے ساتھ پایا گیا ہے. کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی بہت کثرت کے ساتھ ہے. واو لین اور یا لین بھی اس تختی کے اندر شامل ہے. جو ہم بیچ بیچ میں الفاظ پڑھیں گے وہاں پر ہمیں واو لین بھی دیکھنے کو ملے گا، یا لین بھی ملے گا، کھڑا زبر بھی، کھڑی زیر بھی، الٹا پیش بھی. تو اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا حرف ہمارے پاس ہے طعام وقفا طعام عذاب وقفا عذاب. با پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قلقلہ ہے، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ کرنا لازم ہے. عطاء وقفا عطاء غثاء وقفا غثاء كتابا وقفا كتابا كراما وقفا كراما لباسا وقفا لباسا لسانا وقفا لسانا مآبا وقفا مآبا متاعا وقفا متاعا مطاع وقفا مطاع معاشا وقفا معاشا مفازا وقفا مفازا مهادا وقفا مهادا نباتا وقفا نباتا وفاقا وقفا وفاقا ثبورا وقفا ثبورا رسول وقفا رسول شهود وقفا شهود قعود وقفا قعود وجوه وقفا وجوه أثيم وقفا أثيم أليم وقفا أليم
بصيرا وقفا بصيرا. خبيرا وقفا خبيرا. رحيق وقفا رحيق. شهيد وقفا شهيد. عظيم وقفا عظيم. قريبا وقفا قريبا. كريم وقفا كريم. مجيد وقفا مجيد. محيط وقفا محيط. نعيم وقفا نعيم. يتيما وقفا يتيما. يسيرا وقفا يسيرا. رويدا وقفا رويدا. قريش وقفا قريش. عيشة وقفا عيشة. موؤودة وقفا موؤودة. موضوعة وقفا موضوعة. موازينه وقفا موازينه. يومئذ وقفا يومئذ. اور اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 9 مکمل ہوئی. اب ہم اپنی اگلی تختی، تختی نمبر 10 سکون یعنی جزم کی طرف بڑھتے ہیں. تختی کے سٹارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہدایات دی گئی ہیں جنہیں ہم آپ کو مختصر الفاظ میں بتائیں گے. سوال میں بتایا گیا ہے کہ جزم کیسا ہوتا ہے. جواب دیا گیا ہے کہ جی جزم مڑا ہوا ہوتا ہے. جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب میں بتایا گیا ہے کہ جزم والا حرف صرف ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. اس کا جو پہلا ورڈ ہے تختی کا، اس کا میں آپ کو ہجا کر کے بتا دیتا ہوں. آگے پھر ہم روانگی سے پڑھیں گے. سب سے پہلے حمزہ کو با کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ با زبر اب. حمزہ با زیر اب. حمزہ با پیش اب. اب اب اب. ات ات ات. اث اث اث. اج اج اج. اح اح اح. اخ اخ اخ. اد اد اد. اذ اذ اذ. ار ار ار. از از از. اس اس اس. اش اش اش. اص اس اس. اض اض اض. اط اط اط. از از از. تو اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 10 سکون یعنی جسم جو کہ مکمل ہوئی. اب ہم اپنی اگلی تختی شروع کرتے ہیں. ہماری اگلی تختی ہے تختی نمبر 11
جس کا نام ہے مشق سکون۔ اس کے اندر کچھ ہدایات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین پر غنہ کب ہوتا ہے۔ جواب میں بتایا گیا ہے جب ان کے آگے کوئی حروف ہلکی، حمزہ ہا، عین ہا، غین، خا اور لام را نہ ہو، یعنی کہ یہ حروف ہلکی جو ہیں یہ جہاں پر ہوں گے وہاں غنہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے بتایا گیا ہے رائے ساکنہ پر یعنی کہ موٹا کب پڑھا جائے گا۔ جواب میں بتایا گیا ہے اس سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو یا اس سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں نہ ہو، اور اگر رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ ہو تو ہر حال میں رائے ساکنہ کو پر پڑھا جائے گا۔ اگر پہلے ہو تو اختیار ہے کہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف جو کہ 7 ہیں، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ہیں حروف مستعلیہ، اور ان تمام حروفوں کے بعد کچھ علامات بتائی گئی ہیں وقف کے بارے میں کہ جہاں پر ہم آیات ہماری مکمل ہوتی ہے، ہم جہاں وقف کرتے ہیں تو ان کی علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، وہ کچھ اس طرح ہیں۔ کچھ مختصر سی اس کے اندر وقف کی صورتیں ہیں، علامات بتائی گئی ہیں۔ یہ گول دائرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو وقف تام کہتے ہیں، اور یہ جو میم ہے اس کو وقف لازم کہتے ہیں، اور یہ جو طا کا نشان ہے وقف کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آگے طا بنا آتا ہے، اس کو وقف مطلق کہتے ہیں، اور جیم جہاں پر آتا ہے وقف کی صورت میں آیت مکمل ہونے کے بعد جہاں جیم آتا ہے اسے وقف جائز کہتے ہیں، یعنی کہ وہاں وقف کرنا جائز ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ سین یعنی کہ سکتہ، جہاں پر سانس نہ ٹوٹے، وقف ذرا لمبا یعنی کہ سکتہ کریں اور سانس نہ ٹوٹے، سانس کو ملا کر پڑھا جائے۔ اور آگے زا جہاں پر ہے اسے وقف مجوز کہتے ہیں۔ لام پر اگر مجبوراً وقف کرنا پڑے تو پیچھے سے ملا کر کیا جائے گا۔ پیچھے سے ملا کر جو وقف کیا جاتا ہے اس کو قاعدہ بھی کہا جاتا ہے دوسری زبان میں، کیونکہ وہ پچھلی آیت کو ملایا جاتا ہے، پھر قاعدہ کہا جاتا ہے اسے۔ پہلا حرف تختی نمبر 11 کا آ جاتا ہے جو کہ میں آپ کو ہجا کر کے پڑھاؤں گا۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، وقفاً انت، پہلا حرف جو کہ ہم ہجا کر کے پڑھ چکے ہیں۔ اب اگلے تمام حرف ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اہدی، وقفاً اہد، باعدو، وقفاً باعد، بطش، وقفاً بطش، سعیا، وقفاً سعی، کنتو، وقفاً کنت، لست، وقفاً لست، امر، وقفاً امر، بردا، وقفاً بردا، جمعا، وقفاً جمعا، حبل، وقفاً حبل، خسر، وقفاً خسر، خلقا، وقفاً خلقا، سبحا، وقفاً سبحا، سبقا، وقفاً سبقا، شأن، وقفاً شأن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو الف ہے شین کے ساتھ اس کے اوپر حمزہ ساکنہ ہے، تو جہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہو اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ شأن، وقفاً شأن، صبحا، وقفاً صبحا، ضبحا، وقفاً ضبحا، عبدا، وقفاً عبدا، عدن،
وقفا عدن عشر وقفا عشر عصف وقفا عصف غرقا وقفا غرقا غلبا وقفا غلبا فصل وقفا فصل قدحا وقفا قدحا قطبا وقفا قطبا کأسا وقفا کأسا. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی حمزہ ساکنہ ہے. قدحا وقفا قدحا لغوا وقفا لغوا مسك وقفا مسك نخلا وقفا نخلا نشطا وقفا نشطا نفس وقفا نفس نقعا وقفا نقعا يسرا وقفا يسرا أبقى وقفا أبقى ترضى وقفا ترضى تنسى وقفا تنسى يخشى وقفا يخشى يسعى وقفا يسعى يتلو وقفا يتلو يدعو وقفا يدعو تجري وقفا تجري يهدي وقفا يهدي يغني وقفا يغني ألقت وقفا ألقت أمهل وقفا أمهل اقرأ وقفا اقرأ فارغب وقفا فارغب فانصب وقفا فانصب وانحر وقفا وانحر أخرج وقفا أخرج أرسل وقفا أرسل اغطش طا پڑھنا ہے آپ نے، اس کو تا نہیں پڑھنا. اغطش وقفا اغطش افلح وقفا افلح اکرم وقفا اکرم الهم وقفا الهم انشر وقفا انشر انقض وقفا انقض دم دم وقفا دم دم عس عسى وقفا عس عس أعبد وقفا أعبد نعبد وقفا نعبد يخرج وقفا يخرج يحسب وقفا يحسب يشرب وقفا يشرب يشهد وقفا يشهد ترهق وقفا ترهق تعرف وقفا تعرف أقسم وقفا أقسم
يبدئ وقفا يبدي. ينفخ وقفا ينفخ. ينقلب وقفا ينقلب. يوسوس وقفا يوسوس. ثقلت وقفا ثقلت. حشرت وقفا حشرت. سطحت وقفا سطحت. كشطت وقفا كشطت. نشرت وقفا نشرت. نصيبت وقفا نصيبت. أثرن وقفا أثرن. وسطن وقفا وسط. فرغت وقفا فرغت. تأتون وقفا تأتون. اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تیسری مرتبہ حمزہ ساکنہ آ چکا ہے یہاں پر. پہلے 2 مرتبہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، ساتھ ساتھ اسی لیے بتا رہا ہوں، بار بار آپ کو اس لیے آگاہ کر رہا ہوں حمزہ ساکنہ سے، تاکہ آپ جب خود پڑھیں ریوائز کریں سبق، آپ کے سامنے جب آ جائے تو آپ کو پہچان ہو سکے اچھے طریقے سے. تأتون وقفا تأتون. يسقون وقفا يسقون. يفعلون وقفا يفعلون. يعلمون وقفا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا ورڈ جو ہے یعملون ہے اور دوسرا یعلمون ہے. یہ 2 ایک ساتھ اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ آپ دھیان سے سبق پڑھیں اور آپ کی غلطی نہ آئے، آپ کو پہچان ہو سکے ان الفاظ کی. یعملون وقفا يعملون. يعلمون وقفا يعلمون. يضحكون وقفا يضحكون. يكسبون وقفا يكسبون. يدخلون وقفا يدخلون. ينظرون وقفا ينظرون. تعبدون وقفا تعبدون. أنعمت وقفا أنعمت. أنذرنا وقفا أنذرن. أنزلنا وقفا أنزل. خلقنا وقفا خلق. رفعنا وقفا رفعن. وضعنا وقفا وضعن. نطفة وقفا نطفة. عبرة وقفا عبرة. زجرة وقفا زجرة. تذكرة وقفا تذكرة. مسفرة وقفا مسفرة. مؤصدة وقفا مؤصدة. مسغبة وقفا مسغبة. مقربة وقفا مقربة. متربة وقفا متربة. تضليل وقفا تضليل. تقويم وقفا تقويم. تكذيب وقفا تكذيب.
تسنيم وقفا تسنيم مسكينا وقفا مسكينا ممنون وقفا ممنون محفوظ وقفا محفوظ مختوم وقفا مختوم مسرورا وقفا مسرورا مشهود وقفا مشهود أبوابا وقفا أبوابا مصفوفة وقفا مصفوفة أزواجا وقفا أزواجا أشتاتا وقفا أشتاتا إطعام وقفا إطعام أعنابا وقفا أعنابا أفواجا وقفا أفواجا ألفافا وقفا ألفافا قرآن وقفا قرآن الحمد وقفا الحمد والفجر وقفا والفجر والفتح وقفا والفتح والعصر وقفا والعصر من المعصرات من المعصرات وقفا من المعصرات مع العسر وقفا مع العسر ما القارعة وقفا ما القارعة وإذا الموءودة وقفا وإذا الموءودة ينظر المرء وقفا ينظر المرء كالفراش المبثوث وقفا كالفراش المبثوث كالعهن المنفوش وقفا كالعهن المنفوش ليلة القدر وقفا ليلة القدر أخرجت الأرض وقفا أخرجت الأرض من أهل الكتاب وقفا من أهل الكتاب عند ذي العرش وقفا عند ذي العرش يمنعون الماعون وقفا يمنعون الماعون وهو الغفور الودود وقفا وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وقفا ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان وقفا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فی کے آگے دوسرے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پہ مد منفصل ہو رہی ہے. اب ہم اس کو وقف میں پڑھیں گے. فی احسن تقویم اعطیناک الکوثر وقفا
اعطیناک الکوثر، یہ اگلا ورڈ یعنی کہ اگلا لفظ جو ہمارے پاس آ رہا ہے آنا، یہ کچھ مشکل لفظ ہے، میں آپ کو یہ ہجا کر کے پڑھا دیتا ہوں۔ حمزہ کھڑا، مد لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا، آل، آنا، وقفاً، آل، آن۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 11 مشق و سکون مکمل ہوئی۔ اب ہم اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 12 شروع ہوتی ہے، جس کا نام ہے تشدید۔ تو ہدایات کے اندر یہاں پر کچھ سوالات ہیں، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ 3 دندانوں والی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ 3 دندانوں والی شکل اس طرح ہوتی ہے، با کے اوپر 3 دندانوں والی شکل ہے، تشدید جو ہوتا ہے وہ 3 دندانوں والی شکل ہوتا ہے۔ 3 دندانوں والی شکل جواب میں بتایا گیا ہے تشدید، جو تشدید ہوتا ہے اسے 3 دندانوں والی شکل کہا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، یعنی کہ تشدید والے حرف کو اس طرح جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اسے پھر مشدد کہا جاتا ہے۔ سوال، تشدید والے حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جواب، تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پہلے حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود پڑھا جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس تختی کو تشدید والی آپ نے محنت کے ساتھ اور اچھی طرح مشق کر کے اس کی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ کافی مشکل تختی ہے اور تشدید والے حرفوں کو دبا کر پڑھا جاتا ہے، اسی میں الفاظ اور حرف کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جی، تو پہلا ورڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے تختی نمبر 12 تشدید کا۔ یہ آپ با کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا با کے اوپر جو 3 دندانوں والی شکل ہے اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ یہ تشدید اب با کے اوپر آ گئی ہے، اب با مشدد بن گیا ہے، کیونکہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے اس حرف کو پھر مشدد کہا جاتا ہے۔ تو پہلا ورڈ جو ہے وہ میں آپ کو ہجا کر کے پڑھاؤں گا، پھر آگے ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با، حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی، حمزہ با زبر اب، با پیش بو، اب بو، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی، ابو، ابا، ابی، ابو، ابن، 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 اتا، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو، اتا، اتی، اتو، اتن، 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 اسا، اسی، اسو، اسا، اسی، اسو، اسا، اسی، اسو، اسن، 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 اجا، اجی، اجو، اجا، اجی، اجو، اجا، اجی،
اجو، اجن، 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 اجن۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 12 جس کا نام تشدید تھا وہ مکمل ہوئی۔ ہمارے دوسرے روز کی 4 تختیاں مکمل ہوئی۔ ہم نے تختی نمبر 9 حرکات و مشق اور تختی نمبر 12 تشدید والی تختی کو مکمل کیا۔ اگر آپ ہماری تمام تختیوں سے ریلیٹڈ تفصیلی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہم نے تفصیلی ویڈیو بھی بنا رکھی ہے، آپ پلے لسٹ کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی چیز سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے اور حرف و تجوید آپ کے لیے روزمرہ کے لحاظ سے بہتر ویڈیو بنا کر لا رہا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اچھا سے کمنٹ کریں اور اپنے سننے والے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔